کہنے لگے مولانا صاحب میں رات 2 بجے سے لے کر اب تک باہر پھرتا رہا کہ کب صبح ہو، میں اس انتظار میں تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں، میں اب سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں ساری رات گلیوں میں گزاری ہے۔ میں نے توجہ کرنا ذرا اگلی بات پر، میں نے کہا بابا جی آپ ساری رات گلیوں میں کیوں پھرتے رہے؟ آپ کے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں اس محلے میں، آپ کسی کے گھر چلے جاتے، رات گزار لیتے، صبح آ جاتے، گلیوں میں کیوں پھرے؟ بابا جی نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگے مولانا صاحب یہ خون آلود وجود لے کر، یہ پھٹے ہوئے کپڑے لے کر میں کسی رشتہ دار کا رات 2 بجے دروازہ کھٹکھٹاتا تو پہلا سوال وہ مجھ سے یہی پوچھتا کہ بابا جی یہ حال آپ کا کس نے کیا؟ اور جب میں جواب میں اپنے بیٹے کا نام لیتا تو بدنامی کس کی تھی؟ ذلت تو اپنی تھی۔ اور میں کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، بد عمل اور بری اولاد، بے دین اولاد ہاتھ کی چھٹی انگلی کی طرح ہے، چھوڑ دو تو بدنما لگتی ہے، کاٹ دو تو درد ہوتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے بری اولاد سے۔ کہا اپنی رسوائی کے ڈر سے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ساری رات پھرتا رہا ہوں، اب آپ کے پاس ہے۔ میں نے کہا بابا جی میرے پاس کیوں آئے؟ تھانے میں جاؤ، پرچہ کروانا پرچہ کرواؤ، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، پولیس چوکی پہ جاؤ، میرے پاس کیوں آئے؟ ایک شکوہ بابا جی سے کیا آپ سے، یہ عموماً میں کرتا ہوں، اور وہ شکوہ یہ، میں نے کہا بابا جی اب میرے پاس کیوں آئے؟ آپ جائیے اس ادارے میں جس ادارے میں آپ کے بچے نے پڑھا، معذرت کے ساتھ جہاں آپ کے بچے نے تعلیم و تربیت حاصل کی، اس اسکول کے پرنسپل صاحب سے جا کر پوچھئے کہ پرنسپل صاحب میرے بچے کو کیا تعلیم دی، کیا تربیت کی؟ انگلش میڈیم کی آڑ میں کچھ اور نہیں سکھایا میرے بچے کو؟ انگریزی تو فر بولنا سیکھ گیا، کمپیوٹر چلانا سیکھ گیا، او لیول اے لیول کے قابل ہو گیا، پیسے کمانے والی مشین بن گیا۔ میرے بیٹے کو باپ کا حق بھی بتایا، باپ کا مقام بھی بتایا، باپ کے حکم اور اس کی فرما برداری کا کوئی لیسن چیپٹر سبق بھی پڑھایا۔ میں نے کہا اگر تو آپ نے میرے مدرسے میں اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، یہاں داخل کروایا تھا، پھر تو آپ گلہ مجھ سے کر سکتے ہیں، مجھ سے آئیے پوچھئے، میں آپ کو مطمئن کروں، میں جواب دوں۔ لیکن اگر میرے مدرسے میں کبھی آپ نے اپنے بچے کی شکل دکھانا بھی گوارا نہ کی، یہاں لانا تو انسلٹ سمجھتے ہیں جناب کہ مدرسوں میں تو غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، مدرسے تو گویا یتیم خانے ہوتے ہیں، مدرسے میں تو وہ پڑھتا ہے جس کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا۔ میں تو جنٹل مین، میں تو کھاتے پیتے گھرانے کا بندہ، میں تو چودھری علاقے کا وڈیرا، میرا بچہ تو APS میں جائے گا، میرا بچہ تو کیڈٹ کاکول کے قابل ہے، میرا بچہ تو کسی ہائی جنٹری کے ادارے میں پڑھے گا۔ یہ میرا سٹیٹس نہیں ہے پھٹی ہوئی چٹائیاں، یہ میرا سٹیٹس نہیں ہے مولوی بیٹھ کر قاعدہ سپارہ پڑھائیں میرے بچے کو، میری انسلٹ ہوتی ہے جناب۔ عام معاشرے میں یہی رجحان ہے نا، جو گرا پڑا بچہ ہے وہی مدرسے میں آئے گا جناب۔ میں نے کہا اب اس ہائی جنٹری کی تعلیم کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں آپ جائیے اس ادارے کے پرنسپل صاحب سے جا کے شکوہ کیجئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹائیے، بابا جی میرے پاس کیوں آ گئے آپ اتنے صبح؟ میں نے یہ شکوہ کیا، میں نے کہا جب ہم منتیں کرتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کے دعائیاں دیتے ہیں اس ممبر پہ بیٹھ کے، ہر جمعہ میں ہر درس میں، یہ میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، ہم کہتے ہیں بابا ہم انگریزی پڑھانے سے منع نہیں کرتے، ہم اسکول کالج کی تعلیم سے منع نہیں کرتے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر وکیل نہ بناؤ، بزنس مین سائنسدان نہ بناؤ، کبھی کسی عالم اور مدرسے نے منع نہیں کیا۔ ہم اتنی درخواست ضرور کرتے ہیں بچپن بننے یا بگڑنے کا وقت ہے، اس بننے اور سنورنے کے وقت میں اس کو صحیح سیدھی شاخ سے جوڑ دو، صحیح صحبت دے دو، صحیح سوسائٹی دے دو، صحیح رنگ اس پہ چڑھا دو، اللہ والوں کی صحبت میں بٹھا دو، مسجد مدرسے کا ماحول دے دو، قرآن و سنت کا نصاب پڑھا دو، پہلے اللہ کا تعارف کرا دو، نبی کی محبت بتا دو، زندگی میں آنے کا مقصد بتا دو، جھوٹ اور سچ کا فرق بتا دو، حق اور باطل کی تمیز دے دو۔ یہ جب شعور، یہ صفات آپ کے بچے میں پیدا ہو جائیں، پھر آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، کسی منصب اور عہدے پر جا کر بیٹھ جائے، کعبے کے رب کی قسم آپ کے سر کو فخر سے بلند کرے گا، کبھی شرمندہ رسوا نہیں کرے گا، دنیا میں بھی آپ کے لیے عزت کا بان ہوگا، آخرت میں بھی آپ کی نجات کی ٹکٹ بن جائے گا وہ بچہ۔ لیکن آج معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کی ہر چیز اور ہر نصاب پڑھاتے ہیں سوائے اپنے بچے کو دین پڑھانے کی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم منت کرتے ہیں آ جاؤ لے آؤ، آ جاؤ لے آؤ، تم کہتے ہو جی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، میں بہت بیزی، میرے بچے بہت بیزی ہیں، میں صبح نکلتا ہوں شام واپس آتا ہوں، میرے بچے صبح جاتے ہیں واپس آتے ہیں، ٹیوشن پڑھنے چلے جاتے ہیں، ٹیوشن سے واپس آتے ہیں، میرے بچے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، گھر میں کھیل کود کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب میرے بچے کے پاس مسجد کے لیے ٹائم نہیں، میرے بچے کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں، میرے بچے کے پاس اس سوسائٹی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جب ہم نے منتیں کی تم نے کہا ٹائم نہیں، اب کیا لینے آئے ہمارے پاس؟ گلا بنتا نہیں بنتا؟ بولو بھائی، محبت برا شکوہ کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، یہ گلہ بنتا نہیں بنتا؟ قرآن کو ہم نے کسی خانے میں جگہ ہی نہیں دی، دین کی تعلیم کو جگہ ہی نہیں دی، مسجد مدرسے کو کسی خانے میں رکھا ہی نہیں ہے، بالکل
تو نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر کی کہانی نہیں، میں گھر گھر کی کہانی اس ایک واقعے کے تناظر میں آئینہ دکھا کے سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی تھانے میں جاؤ، کچہری جاؤ، کیس کرواؤ، میرے پاس کیا لینے آیا آپ؟ بابا جی کہنے لگے جی میں آپ کے پاس ایک کنسیپٹ، ایک مسئلہ کلیئر کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے میرے بچے نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ مجھے بتائیں میرے بچے کے لیے اس عمل کی سخت سے سخت سزا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سزا میں اپنے بچے کو دلوانا چاہتا ہوں۔ توجہ کرنا آپ نوجوان جو بیٹھے ہو، اکثر توجہ کرنا میرے جملے پر، مجھے وہ سزا بتائیے جو میرے بچے نے یہ عمل کیا، سزا قرآن و سنت کیا دیتا ہے؟ میں وہ سزا دلوانا چاہتا ہوں اپنے بچے کو، اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ جب بابا جی نے سزا کی بات کی تو میں تو ایک دفعہ ہل گیا۔ میں نے بابا جی کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بابا جی اللہ کی قسم جو عمل آپ کے بچے نے کیا آپ کے ساتھ وہ اتنا برا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی مذمت کے لیے۔ چلیے اس نے جو کر لیا سو کر لیا، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو بابا جی، سزا کی بات نہ کرو، خدا کی قسم سزا بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کے حلق سے ٹھنڈی آہ بھی نکل گئی، آپ کے بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی، آہ بھی نکل گئی، سزا تو بہت بڑی بات ہے۔ بابا جی نہ جائیں سزا پہ، وہ کم عقل تھا، اس نے یہ کر لیا، آپ بڑے ہیں، بڑے پن کا ثبوت دیں، آپ معاف کر دیں، جانے دیں آپ۔ بابا جی کی سوئی ادھر ہی اڑ گئی، کہنے لگے نہیں میں جب تک سزا نہیں دوں گا میں نہیں معاف کروں گا، مجھے آپ سزا بتائیے۔ جب بابا جی نے اصرار کیا بہت، میں نے کہا ایسے تو نہیں مانیں گے بابا جی۔ میں نے کہا چلیے بابا جی سزا کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے مجرم کا تعین کر لیتے ہیں کہ سارے قضیے میں اصل مجرم کون ہے۔ توجہ کرنا ذرا میری بات پر، اسی کے لیے میں نے سارا واقعہ سنا ہے۔ کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں ایک دو سمپل باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ گھر میں ٹی وی آپ لے کر آئے تھے یا آپ کا بیٹا لایا تھا؟ دیکھیں کسی بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو معاملے کی تہہ تک جانا پڑتا ہے نا پھر۔ میں نے کہا ٹی وی آپ لائے تھے گھر میں یا آپ کا بیٹا خرید کر لایا تھا؟ کہنے لگے جی وہ تو میں لایا تھا۔ میں نے کہا گھر میں کیبل آپ نے لگوائی تھی آپ کے بیٹے نے؟ کہ جی وہ تو میں نے لگوائی تھی۔ میں نے کہا کیبل کی فیس ہر مہینے آپ بھرتے ہیں یا بیٹا بھرتا ہے؟ جی وہ تو میں بھرتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی مجھے معاف رکھنا، آپ بڑے ہیں، میں آپ کی توہین تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے معاف رکھنا، جو آپ نے فصل بوئی تھی، جو بیج کاشت کیا تھا، آج چپ کر کے اس کا پھل کاٹتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ خدا کی قسم آپ کو احتجاج اور شکایت کرنے کا کوئی حق حاصل۔ ظالموں اپنے بچوں کو ہاتھوں سے برباد خود کرتے ہو، دین سے دور، علماء سے دور، مساجد مدارس سے دور، دینی تعلیم سے دور، کیبل کا، انٹرنیٹ کا، فیس بک کا، یوٹیوب کا، برائی کا، انگریز کا، لاڈ میں کالے کا، انگلش میڈیم کا، آوارگی کا، بے حیائی کا، بے غیرتی کا، ہر برا ماحول، ہر برا نصاب، ہر غلط سوسائٹی، ہر غلط کام انگلی پکڑ کے کرواتے ہو، اور جب وہی اولاد ریزلٹ نکلتا ہے، وہی اولاد جوتے مارتی ہے، سر پہ ذلیل کرتی ہے، پھر مولوی صاحب یاد آ گئے، پھر مدرسہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا بابا جی جو آپ نے بویا تھا نا بھی، چپ کر کے اس کا پھل کاٹو، آپ کو احتجاج کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو بہت شوق ہے نا سزا پوچھنے کا کہ سزا کیا ہونی چاہیے، تو اب آپ نہیں پوچھیں گے، جرم آپ کا ہے نا، مجرم آپ ہیں، اب آپ نہیں پوچھیں گے سزا، لیکن بتانا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے بابا جی کو بھی بتایا اور میں ہر ایک کو بتا رہا ہوں اپنے سمیت، ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ میں نے کہا آپ سزا سن لیجئے، کل یہ نہ کہنا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اگر ہمارے بچے، اگر ہماری اولادیں، اگر ہمارے جگر کے ٹکڑے اللہ نہ کرے بیرا روی کا شکار ہو گئے، پٹڑی سے اتر گئے، غلط سوسائٹی کے ہتھے چڑھ گئے، دین قرآن سے دور ہو گئے، کل اللہ نے ان کو پکڑا نا جب، اور اللہ کہیں گے ان کو پکڑو اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو، تو یہ ہمارے بچے جب جہنم میں جانے لگیں گے نا تو پتہ کیا کہیں گے اللہ کی عدالت میں؟ قرآن کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے بچے کیا کہیں گے اللہ کی عدالت میں؟ یا اللہ ہمیں تو بھیج رہے نا دوزخ میں، ہمارے پلے تو عمل کوئی نہیں تھا، ہم تو پٹڑی سے اتر گئے تھے، ٹھیک ہے ہم مجرم ہیں لیکن اکیلے ہم مجرم نہیں ہیں۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، مولا یہ ہمارے باپ دادے برابر کے مجرم ہیں، انہیں بھی بھیج ہمارے ساتھ۔ کیوں نہیں انہوں نے ہمیں دین سکھایا؟ انہوں نے انگریزی سکھائی، ہم نے سیکھی، انہوں نے کمپیوٹر سکھایا، ہم نے سیکھا، انہوں نے پیسے کمانے کے ہنر سکھائے، ہم نے سیکھے، انہوں نے 99 کے چکر میں لگائے رکھا، ہم لگے رہے، انہوں نے پیسے کمانے والی مشین بنایا، ہم بنے رہے، جو انہوں نے سبق دیا ہم نے لیا۔ کاش ہمیں یہ قرآن بھی دیتے، کاش ہمیں یہ دین بھی دیتے، کاش ہمیں یہ نماز روزہ بھی دیتے، کاش ہمیں یہ مسجد مدرسے اور علماء کی صحبت بھی دیتے، تو ہم چل پڑتے نا۔ یا اللہ ہمارا قصور نہیں، ماں کے پیٹ سے تو ہم برے پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم اچھے اور پاک پیدا ہوئے تھے، ہمارے بڑوں کا قصور ہے، ہمارے باپ دادا بھی مجرم ہیں، بھیج ان کو ہمارے ساتھ دوزخ میں، بھیج دوزخ میں۔ اور صرف اس پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ آگے قرآن نقل کرتا ہے،
ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ہمیں اکیرا عذاب دے، ہمارے باپ دادوں کو دوہرا عذاب دے، اور صرف عذاب نہ دے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، مولا ہمارے باپ دادے پر اپنی لعنتیں برسا۔ جنہوں نے ایمرجنسی اعلان پر توجہ نہ دی، آخرت میں رزلٹ کیا نکلے گا، پھر نقصان کیا ہوگا، جل کے بھسم ہو جائے گا سب کچھ، کہیں راہ فرار نہیں ملے گی میرے بھائیوں۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں، کل کلا کوئی بندہ یہ کہہ دے یا اللہ میرا تو بڑا دل تھا میرے بچے دین سیکھتے، قرآن سیکھتے، میری بیٹیاں دین سیکھتی، قرآن سیکھتی، لیکن میرا پرابلم یہ تھا میں جس محلے میں تھا وہاں تو دین سکھانے کا کوئی انتظام، علماء نہیں تھے، مسجد نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، کوئی بندوبست نہیں تھا، دور میں بھیج نہیں سکتا تھا اپنے بچوں کو، قریب انتظام تھا کوئی نہیں۔ مجھے بتائیے آپ اہل محلہ یہ عذر کر سکتے ہیں کل قیامت میں؟ بولو نا یار، سارے بولو، یہ عذر نہیں کر سکتے۔ اچھا کوئی بندہ یہ عذر کر دے یا اللہ مدرسہ تو تھا، انتظام بھی تھا پڑھنے پڑھانے کا، لیکن شاہ صاحب نے ماشاءاللہ مدرسہ بڑا اچھا بنا رکھا تھا، لیکن فیس بھی بڑی تگڑی رکھی ہوئی تھی، 5,000 داخلہ فیس لیتے تھے اور 2-3 ہزار ماہانہ فیس لیتے تھے۔ اللہ میں غریب بندہ تھا، میری 15,000 آمدن تھی، بچے کی دال روٹی پورا کرتا، یہ شاہ صاحب کو اتنی لمبی چوڑی فیسیں دیتا۔ اللہ اگر ان مولویوں نے دین کو سستا کیا ہوتا نا تو میرا بیٹا بھی دیندار ہوتا، میرا بیٹا بھی حافظ عالم ہوتا۔ یہ مولوی قصوروار ہیں، انہوں نے دین کو بڑا مہنگا کر دیا۔ یہ بہانہ چلے گا؟ بول دو جن کو سمجھ آ رہی ہے، سارے بولو۔ نہیں، یہ تو سمجھ آتا میرا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکا میں غریب ہوں، انجینئر نہیں بن سکا میں غریب ہوں، پائلٹ نہیں بن سکا میں غریب ہوں، میں اتنی مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتا، میں مہنگی ڈگری بچے کو نہیں دلوا سکتا، امیر کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے، غریب کا بچہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ عذر تو سمجھ میں آتا ہے، یہ عذر قطعاً سمجھ نہیں آتا۔ میرا بیٹا حافظ قرآن نہ بن سکا، عالم دین نہ بن سکا، نمازی نہ بن سکا، میری بیٹی با پردہ با حیا نہ بن سکی، کیونکہ مولویوں نے دین کو تو اتنا مہنگا بنا لیا تھا۔ یہ تو کاروبار کر رہے تھے دین کے نام پر، یہ تو بزنس کر رہے تھے دین کے نام پر۔ دل پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ یہ ادھر چلے گا؟ یہ تو چندے مانگ کے، روکی سوکی کھا کے، منتیں کر کے، قربانی کی کھا لیں، صدقہ فطرانہ، قرضے لے کر، ادھار لے کر، خدا کی قسم ان مدرسوں میں استاد پڑھانے والے 4-6 مہینے انہیں تنخواہیں تک نہیں مل سکتی۔ قسمہ پرسی میں گھروں میں فاقے چلتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں، آپ تو سارا وقت موبائلوں پہ بیٹھ کے گزارتے ہیں۔ کبھی قریب آ کے دیکھا کرو، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں خود اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لیکن کبھی زبان پر شکوہ شکایت، کبھی ایک دن انہوں نے اپنے مشن کا کام بند، کبھی انہوں نے ہڑتال کی، کبھی اپنا کام چھوڑا کہ ہمارے الاؤنسز بڑھاؤ۔ ایک سکول کے گیٹ پہ کھڑا ہونے والا چپڑاسی وہ بھی مولوی سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے۔ بولیے ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی معاشرے کا فرد بتا دو جو اتنی کم تنخواہ میں اتنا اہم کام کر رہا ہو کہ پوری سوسائٹی کو جہنم کی آگ سے بچا رہا، ہر گھر میں پانی ڈال رہا ہو نیکیوں کی شکل میں، قرآن کی شکل میں۔ یہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں ہے؟ سارے بولو یار، یہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں ہے؟ تو آپ گھر میں اس قائم کردہ ادارے کی قدر کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو جن کو سمجھ آئی ہے، سارے قدر کرو گے انشاءاللہ؟ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی بچہ اس مدرسے میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ دیکھو جس سوسائٹی میں ہم گھر بناتے ہیں نا، وہاں کیا کرتے ہیں؟ بجلی والے سے بجلی کا کنیکشن، گیس والے سے گیس کا کنیکشن، نیٹ والے سے نیٹ کا کنیکشن، پانی والے سے پانی کا کنیکشن، سارے لیتے ہو نہیں لیتے؟ یہ مدرسے سے قرآن کا کنیکشن کیوں نہیں لیتے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ مدرسے سے قرآن کا کنیکشن کیوں نہیں لیتے بابا؟ کہتے جی پہلے گھر اندھیرے میں تھا، اب واپڈے والوں نے میٹر لگا دیا ہے، ایک بلب جل گیا۔ پہلے گھر میں کیا جل گیا؟ ایک بلب جل گیا تو ایک کمرہ کیا ہو گیا؟ بولو بھائی، وہ ایک سے بسم اللہ ہوتی ہے، آگے دیر نہیں لگتی۔ پھر ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک بلب جلا، ایک کمرہ روشن، دوسرا جلا، دوسرا روشن، تیسرا جلا، برآمدہ روشن، چوتھا جلا، صحن روشن، پانچواں جلا، گلی روشن۔ ایک وقت آتا ہے 3 منزلہ مکان 1 کلومیٹر دور سے جگمگ کرتا دکھائی دیتا ہے، پورا گھر روشن۔ ایک کنیکشن لگوا لو، چلو میں سب سے سستی بات کر رہا ہوں آخری درجے کی، مسجد اور مدرسے سے بھی ایک کنیکشن دین کا لگوا لو، اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا یا بیٹی وقف کر دو، انشاءاللہ بسم اللہ ایک سے ہوگی، ایک وقت آئے گا آپ کی پوری اولاد حافظ قرآن ہوگی انشاءاللہ، پورا گھر قرآن کی تعلیم اور قرآن کے نور سے روشن اور منور ہوگا۔ ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ مجھے ایک چھوٹی سی بات میں جسارت کر کے بات لمبی ہو گئی، چھوٹی سی بات ایک یاد آ گئی، میں کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ میرا بھی مدرسہ ہے یہاں گرجا روڈ پہ، اب تقریباً میرے مدرسے میں آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ 500 بچے پڑھتے ہیں۔ میرے پاس اس لیے پچھلے سال کی بات ہے کہ میرے محلے کے کچھ لوگ آ کر ایسے بیٹھ گئے، مختلف دنیا دار طبقے کے لوگ تھے، تو ایسے بات چل پڑی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، آج آپ کا یہ پروگرام بھی سیرت کی مناسبت سے یہ پروگرام ہے، تو ایسے وہ بیٹھے سارے، بات ربیع الاول کی چل پڑی، بات حضور کے میلاد کی چل پڑی، میلاد کا ذکر آیا تو بات چراغاں کی چل پڑی۔ تو معذرت کے ساتھ میں تنقید نہیں کر رہا،
میں اپنی ایک صفائی دینے لگا ہوں ایک جملہ بول کے. لوگ خواہ ہم سے بدظن ہوتے ہیں جی، یہ میلاد نہیں مانتے، یہ حضور کی ولادت پر خوشی نہیں کرتے، یہ ایسے یہ ویسے. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنی وضاحت دے رہا ہوں. اللہ کی قسم ہم میلاد بھی مانتے ہیں، لائٹیں بھی مانتے ہیں، چراغاں بھی مانتے ہیں. لیکن سنو میں کس چراغاں اور لائٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا. فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا، پھر آپ کا دل ہے جو چاہے کرنا. مجھے ایک صاحب نے سوال کیا، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ کو حضور کے میلاد کی خوشی ہے؟ میں نے کہا خوشی ہے. کہتا ہے اس خوشی میں پھر آپ نے لائٹیں کتنی لگائی ہیں؟ اپنے گھر پہ لائٹنگ کتنی کی ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو بعد میں بتاؤں گا اپنی لائٹیں، پہلے تم بتاؤ تم نے کتنی لائٹیں لگائی. سب جتنے بیٹھے ہیں میں پوچھا، میں نے پہلے سے پوچھا بھائی آپ نے کتنی لائٹنگ کی؟ ایک صاحب کہنے لگے 5,000، دوسرے کہنے لگے 10,000 روپے لائٹنگ کی، تیسرے جی 15,000 روپے لائٹنگ کی. میں نے اپنی وہ خوشی بتائی انہوں نے، اتنا پیسہ لگایا لائٹنگ کرنے پہ. جب سب بتا چکے نا، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، مجھے کہنے لگے آپ بتائیے آپ نے کتنی لائٹنگ کی ہے حضور کے میلاد کی خوشی میں؟ میں نے کہا بھائیو جتنے میلاد کی خوشی میں نے لائٹنگ کی ہے، اللہ کی قسم پورے علاقے میں کسی نے نہیں کی. تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے جی آپ مذاق کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کے گھر پہ ایک لائٹ نہیں دیکھی. آپ کہہ رہے ہیں جی اتنا چراغاں کیا، کسی نے نہیں کیا. میں نے کہا اس وقت آپ کہاں بیٹھے؟ کہنے لگے جی مدرسے میں بیٹھے. میں نے کہا اس مدرسے میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے جی 500 بچے پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ 500 بچے کیا پڑھتے ہیں؟ آپ اسی محلے کے ہو نا، آپ کو پتہ ہے، بتاؤ بھائی اس محلے میں کیا پڑھتے ہیں 500 بچے؟ کہنے لگے جی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. میں نے کہا تم بھی مسلمان ہو، اس قرآن پہ تمہارا ایمان ہے؟ کہنے لگے جی ایمان ہے. میں نے کہا اپنے ایمان سے مجھے بتاؤ پھر سچ، قرآن سے بڑی کوئی لائٹ ہے دنیا میں؟ اونچی بولو جن کا ایمان ہے، سارے بولو قرآن سے بڑی کوئی لائٹ؟ میں نے کہا قرآن کو ہائی وولٹیج کی لائٹ مانتے ہو؟ کہنے لگے مانتا ہوں. میں نے کہا پھر زیادہ نہیں تو اس محلے میں ان 500 بچوں کے سینوں میں ہائی وولٹیج کی لائٹ اللہ کے قرآن کی شکل میں 500 لائٹیں میں نے جلا رکھی ہیں. لاؤ اس علاقے میں کوئی مائی کا لال میری لائٹوں کا مقابلہ. تو میں نے کہا میں نے غلط تو نہیں کہا، جتنا چراغاں میں نے کیا کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں. میں نے کہا آپ نے کون سی لائٹیں لگائی؟ کہنے لگے جی چائنا والی. کون سی لائٹیں بھائی؟ چائنا کا بھلا ہو، جب سے اس نے یہ سستی لائٹ نکالی ہے تو روشنی میں جگمگ میں اضافہ ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے تو کام کیا تھا، بڑا کمزور تھا نا جناب. میں نے کہا آپ نے کون سی لائٹیں لگائی؟ توجہ رکھنا ذرا. کہنے لگے جی چائنا والی. میں نے کہا چائنا کا تمہیں پتہ ہے کہ خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں، ایک جملہ یاد رکھنا چائنا کے مال سے متعلق آپ سنتے ہیں. چائنا کے مال سے متعلق پہلا جملہ یہ ہے بھائی نو گارنٹی نو وارنٹی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا جملہ آپ نے سنا ہوگا وہ بڑا مزیدار ہے چائنا کے مال سے متعلق. توجہ، دوسرا جملہ چائنا کے مال سے متعلق کیا ہے؟ وہ جملہ ہے چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ چلے تو چاند تک نہ چلے تو. اتنی اوقات ہے چائنا کے مال کی؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ یہ چائنا کی لائٹیں جو تم نے لگائی ہیں، اوقات تو میں نے بتا دی، اب بتاؤ روشنی کتنی دیتی ہیں، رہنمائی کتنی کرتی ہیں؟ کہنے لگا یہ روشنی شوشنی تو کوئی نہیں ہوتی، بس ٹیپ ٹاپ بن جاتی ہے، شوشا بن جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ 1 فٹ کے فاصلے پر چائنا کی لائٹ کی روشنی جو لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ کچھ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں گے، کوئی استفادہ کرنا چاہے کر لیں گے. رہنمائی تو نہیں کرتی، ٹیپ ٹاپ دور سے چمک دمک ہو جاتی ہے، اور تو کچھ نہیں کرتی. میں نے کہا آؤ جس لائٹ کی میں بات کرتا ہوں تو چائنا والی لائٹ کی بات کرتا ہے، میں مدینے والی لائٹ کی بات کرتا ہوں. تیری لائٹ جلائی ہوئی 1 فٹ تک رہنمائی نہیں کرتی، میں جو لائٹ جلا رہا ہوں کعبے کے رب کی قسم میری قبر کو بھی روشن کرے گی، میرے حشر کو بھی روشن کرے گی. بولو کرے گی نہیں کرے گی؟ وہ ہائی وولٹیج کی لائٹ. اور تم تو سال میں 1 دن کی بات کرتے ہو، میں تو صبح شام کی لائٹیں جلا رہا ہوں. بتائیے وہی کٹ آؤٹ، وہی پاور ہاؤس، وہی گریڈ اسٹیشن، وہی لائٹوں کا سرچشمہ منبع اور مرکز آپ کے محلے میں بھی اس ادارے کی شکل میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو. ارے اپنی توانائیاں، اپنا مال و دولت چائنا کی لائٹوں پہ لٹانے والوں، آؤ قرآن کی روشنی اپنے گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں عام کر دو. انشاءاللہ اللہ دنیا بھی منور کرے گا، آخرت بھی منور کرے گا. دنیا میں بھی عزتیں ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. یار زندہ، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.